اس نے کہا، کل میں نے خاقان کی توقیر میں کمی کی، اب میں اپنے لوگوں کے ساتھ سزا پانے کے لیے آیا ہوں، جو سزا مناسب ہو میں اس کے لیے تیار ہوں، میرے لیے لاٹھیوں سے مارے جانے کی سزا مناسب ہوگی، موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ عقدائی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، حماقت کی باتیں نہ کرو، تم میرے بھائی ہو۔ بہت دیر تک حجت کرنے کے بعد چغتائی معاف کیے جانے پر رضامند ہوا، پھر بھی اس نے خیمے کی دہلیز کے سامنے سر جھکایا اور 81 گھوڑوں کا تحفہ پیش کیا اور یہ بھی شرط لگائی کہ عدالت کے منشی اردو معلّہ کا گشت لگائیں اور اس کے قصور کی معافی کا اعلان کریں۔ چغتائی نے کہا کہ وہ یہ الفاظ دہرائیں، خاقان چغتائی کی جاں بخشی کرتا ہے تاکہ سب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ چغتائی خاقان کی شکر گزاری میں زمین پر اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ عقدائی کی فطرت کے وحشی پن کا شاذ و نادر ہی اظہار ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے نے نافرمانی کی اور انہیں ایسی سزا ملی کہ وہ کبھی اسے فراموش نہ کر پائے۔ اویترات قبیلے نے، جو جنگلوں میں رہتا تھا اور جو ان اولین قبیلوں میں سے تھا جو مغلوں کے حلقہ بگوش ہوئے، یہ خبر سنی کہ خاقان ان کی لڑکیوں کی شادیاں کسی اور قبیلے میں کرانا چاہتا ہے۔ یہ تجویز انہیں پسند نہیں آئی، مگر وہ احتجاج کرنے سے بھی ڈرتے تھے، اس لیے فوراً چپکے سے انہوں نے اپنی لڑکیوں کی منگنیاں اپنے قبیلے میں ہی کر لیں اور بہت سی شادیاں بھی ہو گئیں۔ جب عقدائی کو اس کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اوراد قبیلے کی ساری کماری لڑکیاں جن کی عمر 7 سال سے اوپر ہو اور وہ ساری لڑکیاں جن کی شادیاں اسی سال ہوئی ہیں اس کے سامنے حاضر ہوں۔ 4000 لڑکیاں بھڑکدار کپڑے پہنے اردو کے سامنے میدان میں حاضر ہوئیں۔ ان کے خاندان والے پیچھے ہراسانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ خاقان نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ لڑکیوں کو 2 قطاروں میں کھڑا کیا جائے۔ وہ قطاروں کے درمیان سے ہو کر گزرے اور اسے خود جو لڑکیاں اچھی معلوم ہوئیں اس نے اپنے لیے چن لیں۔ اس کے بعد اس نے جو لڑکیاں چنی وہ اپنے اعلیٰ افسروں کو دے دیں۔ جو باقی بچی تھیں ان میں جو زیادہ خوبصورت تھیں وہ اس نے قہبہ خانوں کے مالکوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد محافظ دستوں اور تماشائیوں کو حکم دیا، جو باقی بچی ہیں ان میں سے جو جس کو چاہے پکڑ لے جائے۔ باپ، بھائی اور شاہر دیکھتے رہ گئے اور سپاہی دوڑ دوڑ کر لڑکیوں کو پکڑ لے گئے۔ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ کچھ کہہ سکے۔ اویرات قبیلے نے خاقان کے حکم سے نافرمانی کی کوشش کی تھی اور خونریزی کے بغیر انہیں سبق مل گیا تھا۔ سب سے پہلے عقدائی کی ملکہ توراکینہ نے یہ تجویز پیش کی کہ خاقان کو اور زیادہ شان و شوکت سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ دنیا کے اور بادشاہ محلوں میں رہتے ہیں جن میں پچیکاری کا فرش ہوتا ہے، ان کی خوابگاہیں خوشبوؤں میں بسی ہوتی ہیں، اور ادھر عقدائی اتنا بڑا خاقان ہے، اپنے آبا و اجداد کی طرح اب بھی خیموں میں رہتا ہے جیسے چرواہا ہو۔ عقدائی نے جواب دیا کہ اب یہ خیمے بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے اور ان میں ریشمی پردے لٹک رہے تھے، لیکن توراکینہ نے پتے کی بات کہہ دی کہ زرعی شہنشاہ کے غلام بھی اس سے اچھے گھروں میں رہتے ہیں۔ وہ بھی کسی طرح اس میں کامیاب نہ ہو سکی کہ عقدائی کو 4 دیواروں والے مکان کے اندر رہنے پر رضامند کرے۔ اس کے مورث اعلیٰ نے مغلوں کو یہ نہیں جتا دیا تھا کہ وہ خانہ بدوشی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ہرگز ایک مقام پر نہیں رہنا چاہیے۔ شہریوں یا تاجروں کی طرح مکان بنانے سے اس کے باپ کی روح ناراض ہو جائے گی اور وہ ایسا کام ہرگز نہ کرے گا۔ پھر بھی اس نے اپنے بڑے شامیانے کے ستونوں پر سونے کے پتھر جڑوا دیے اور اس نے چراگاہ میں اینٹوں کی ایک لمبی سی بل کھاتی ہوئی دیوار بنوا دی۔ جب وہ شکار کھیلتا اس میں شکار ہنکا دیا جاتا، اور سب مغلوں کی طرح عقدائی کو بھی شکار کا بہت شوق تھا۔ شاید اس وقت وہ یہ چاہتا تھا کہ توراکینہ ایسی فرمائشیں کرنا چھوڑ دے۔ وہ اس کے سامنے قانون کے مسئلے اور اپنے حوصلے امنگوں کا صاف صاف اظہار کرتی۔ جب وہ اپنے یورت سے نکلتی تو پالکی میں سوار ہوتی اور اس کے سر پر چینی عہدیداروں کی سواری کا سا چھتر لگا ہوتا، یا اس شان سے جیسے خود عقدائی کی سواری نکلتی تھی۔ اس کے آگے آگے کالے غلاموں کا ایک جم غفیر لال کپڑے پہنے دوڑتا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چالاک نستوری پادری ہوتا جو جادو کے ٹوٹکے لکھتا جاتا، اور ایک سیاہ چشم ایرانی کنیز ہوتی جس کا نام فاطمہ تھا۔ کبھی کبھی معلوم ہوتا کہ توراکینہ کا اپنا الگ دربار لگ رہا ہے۔ بہرحال وہ اس کی حقدار بھی تھی۔ اس کے برعکس طولوئی کی بیوی اپنے آپ کو اور زیادہ حسین بنانے کے لیے چین سے آئے ہوئے رنگ و روغن استعمال کرتی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جب وہ اپنے بہادر شوہر کے بائیں ہاتھ پر اس کے ساتھ ساتھ نکلتی تو اس کا چہرہ سنگ عقیق کی طرح دمکتا۔
وہ ہمیشہ نرم آواز میں بات کرتی اور عقدائی اور طولوئی کے ہر فیصلے کی تائید کرتی۔ وہ ہر طرح انہیں آرام پہنچاتی۔ عقدائی قبطی کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتا۔ کن کا زوال۔ اس درمیان میں عقدائی نے جنگ چھیڑ دی۔ اگر وہ چاہتا تو آبائی چراگاہوں میں اردو معلّہ ہی میں گزار دیتا۔ طولوئی کا بھی یہی اصرار تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نئے خاقان کو اپنی سلطنت کے مرکز میں بیٹھ کر احکامات صادر کرنے چاہیے اور خود اور مغل نویونوں چنگیز خان کی تجویز کے مطابق فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے عقدائی تیار نہیں تھا۔ زین پر بیٹھنے سے زیادہ اسے تخت پر آرام سے بیٹھنا پسند تھا، مگر اس نے زین پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی قرولتائی کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی مغلوں نے متمدن قوموں پر چڑھائی کرنے کی تجویزیں مکمل کر لی تھیں۔ طولوئی اس فکر میں گھلا جا رہا تھا کہ پھر سے میدان جنگ میں جا پہنچے، اور کہنہ مشق سپہ سالار اس کے حکم کے منتظر ہی تھے کہ انہیں سرحدوں پر واپسی کی اجازت ملے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ اب مغلوں کو اتنی چراگاہیں مل گئی ہیں کہ بے شمار آنے والی نسلوں کے لیے کفایت کریں گی۔ مغل بڑے سمندر بحر الکاہل تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے 100 منزلوں یعنی 3300 میل تک مغرب کا علاقہ فتح کر لیا ہے۔ جنوب میں وہ ہندو کش تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کی چوکیاں بحیرہ خزر کے کنارے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے شہر مسمار کر دیے ہیں۔ دیواریں اس طرح منہدم کر دی ہیں کہ جہاں پہلے شہر تھے وہاں اب گھوڑے گھاس چر سکتے ہیں۔ انہوں نے دور دور تک متمدن قوموں کی فوجوں کا زور توڑ دیا ہے اور شہریوں کے مجموع کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایک جم غفیر ان کا غلام ہے، ان کے گلے چراتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ وہ دلیلیں تھیں جو چینی مشیر اور الغیوری پیش کرتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مورث اعلیٰ نے ہندو کش سے اپنی لگام پھیر لی تھی۔ اس نے دونوں لوگوں کو دشت سے واپس بلوا لیا تھا اور حکم دیا تھا کہ مزید فتوحات کی بجائے جو سلطنت حاصل کی گئی تھی اور جتنی دور تک ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ چکی تھیں اتنے علاقے کو مستحکم کیا جائے۔ اس سے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان ہچکچانے والوں کو وہ شخص جواب دیتا جس نے انتخابات یا فیاضت میں کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ چنگیز خان باقی ماندہ اور لوق یعنی شہباز صوبودائی بہادر تھا، جس کی عیاری سے مغلوں نے بے شمار جنگیں جیتی تھیں۔ وہ پرانا مغل تھا۔ رینڈیئر یعنی شمالی آہو والے قبیلے کا خاموش، بے حد حریص، سخت کٹر۔ اس نے ظفریاب فوج کے سپہ سالاروں اور نویونوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جب تک دنیا میں ایسے دشمن ہیں جن کا زور ٹوٹنے نہیں پایا، مغلوں کا علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ خطا کے دور دراز گوشے میں زرعی شہنشاہ اب بھی اپنے قلعے میں رہتا ہے۔ اس کے آگے جنوبی چین میں قدیم چین کی سلطنت ہے جس کو ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا۔ اسی طرح ڈوبتے ہوئے سورج کے علاقے میں روسی اور اس دور دراز براعظم یورپ کے رہنے والے بھی ہیں جو ایسے جنگجو وحشی ہیں کہ مغلوں کے نام کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وہ خود ان کے علاقے میں گھس گیا تھا لیکن جنگ سے اسے واپس طلب کر لیا گیا۔ لیکن اب کے صوبودائی اس وقت تک واپس نہ لوٹے گا جب تک وہ ڈینوب کا دریا پار کر کے مغرب کو فتح نہ کر لے۔ صوبودائی نے بڑے زور کے لہجے میں بات کی اور مغلوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ عقدائی نے زرعی خاندان کی ایک شہزادی سے اس کی شادی کر دی اور اسے تولائی کے ساتھ کن کے مقابلے پر بھیجنے کا حکم دیا۔ لیکن ان مباحث سے زیادہ جو چیزیں مغلوں کو مغرب اور سورج کی گرمی کی طرف کھینچے لے جا رہی تھیں وہ اجنبیت تھی۔ انہوں نے دشت کی آندھیوں اور سائبیریا کے چیل کے جنگلوں میں پرورش پائی تھی۔ ان سب قبیلے مغل، عدلات، تائجوت، تاتار، اویرات، اوریان گوت، صوبودائی، خود شمالی آہو یعنی رین ڈیئر کے قبیلے سے تھا۔ اپنے اجداد کی طرح وہ اس لیے نکل کھڑے ہوئے تھے کہ طویل راتوں اور برف کے دیوتاؤں کے حکم پر کہیں باہر نکل چلیں۔ وہ اس وطن کو چھوڑنا چاہتے تھے جہاں جنگلی پرندے شور مچاتے ہیں اور کالی چٹانیں اس طرح سیدھی ابھرتی ہیں گویا شیطانوں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے۔ متمدن دنیا پر اس دوسری یورش کی تجویز صوبودائی اور فوج کے آزمودہ کار سپہ سالاروں نے تیار کی جن کو فوجوں کا جنرل سٹاف کہا جا سکتا ہے۔ عقدائی اور طولوئی نے محض افراد کی حیثیت سے اپنی رائے ظاہر کی اور صوبودائی کی تجویز یہ تھی کہ شروع میں احتیاط سے قدم اٹھایا جائے۔ نوجوان باتوں کو مغربی دستوں کے ساتھ بھیج دیا گیا کہ یورال کے پہاڑوں تک مغرب کی چراگاہوں پر سے پھر سے حملہ کر لے۔ یہ اس کے گمراہ باپ جوچی کے ورثے کا ایک حصہ تھا۔ ایک چھوٹی سی فوج کوریا کو مطیع کرنے کے لیے بھی گئی۔
مغل سپہ سالار چارمغان کی سرکردگی میں ایک فوج شمالی ایران میں مسلمانوں کی مقاومت ختم کرنے کے لیے روانہ کی گئی۔ یہ محض گزشتہ فتوحات کو مستحکم کرنا تھا۔ تجویز سوبودائی کی تھی۔ چنگیز خان کی عجیب و غریب رہبر جبلت کے بغیر یہ ان کی پہلی یلغار تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ چنگیز خان نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ اس کی موت کے بعد انہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے آخر میں اس نے چین کے پہلو میں حسیہ کی طاقت توڑ دی تھی اور وہ جنوب میں چین پر حملہ کرنے کا راستہ صاف کر گیا تھا، اور اصل فوج کا یہی میدان عمل تھا۔ اس کی ساری جدوجہد کا مقصود یہ تھا کہ خطا کے بچے کھچے قلعوں کو فتح کر لیا جائے۔ خطا کا صرف ایک گوشہ باقی رہ گیا تھا، ٹاکن یا زرعی شہنشاہ، جسے ین کنگ اور شمالی علاقے سے نکال دیا گیا تھا۔ ہنان کے زرخیز صوبے میں چوڑے دریائے زرد کے جنوب میں جا بسا تھا۔ یہاں قدرتی رکاوٹیں کنوں کی قلعہ بندی کیے ہوئے تھی۔ شمال میں دریائے زرد، مغرب میں نیلے پہاڑوں کا سلسلہ اور ٹونگ کو ان کا حسن حسین، اور جنوب میں دریائے یانگتسی۔ کن اب بھی بے شمار دولت اور بے حد مضبوط شہروں کے مالک تھے۔ ان کا نیا دارالسلطنت کائفونگ تو یا جنوبی دربار ایک 40 میل لمبی فصیل کے اندر آباد تھا، اور اس کی آبادی 40 لاکھ تھی۔ اس لیے جنگجو لانے کے باوجود کنگ شہنشاہ نے میدان میں لڑنے کے لیے فوجیں تیار نہیں کی تھیں، اور اپنے خطے مدافعت کے لیے بچاؤ کی تیاری کر رہے تھے، اور تجربے نے انہیں سکھا دیا تھا کہ مغل دریا اور قلعہ بندیوں سے روکے جا سکتے ہیں، لیکن داؤ پیچ کاٹنے والی فوج کو نیست و نابود کر ڈالتے ہیں۔ اس کے مقابل سوبودائی اس کے لیے تیار نہ تھا کہ قلب فوج کو دریاؤں، سیلاب زدہ میدانوں اور قلعہ بند شہروں کے جال میں جا پھنسائے۔ چنگیز خان نے یہ اصول قائم کر دیا تھا کہ مغل جنگ میں دشت سے لڑیں گے، بیکار جانیں ضائع نہ کریں اور بیکار لڑائیوں میں نہ الجھیں۔ اس طرح کے نقشہ جنگ کا کہ دشمن کو نقل و حرکت سے ایسی جگہ لا کر پھنسایا جائے جہاں وہ بے بس ہو کر رہ جائے، اور پھر مغل جیتنے کے لیے اس طرح کے داؤں کے لیے ضرورت تھی کہ دو فوجیں دونوں طرف سے بڑھ کر دشمن کو گھیر لیں، اور جب وقت آ جائے تب دھاوا بول دیں۔ کن کے مقابلے میں اس طرح کی کوئی کامیابی حاصل کرنا ناممکن تھا، کیونکہ 12 سال کے بعد ان کا خیال تھا کہ وہ مغلوں کو ہنان سے نکال باہر کریں گے۔ اس کے علاوہ مغل اس لیے بھی چوکنے تھے کہ کن کے پاس لشکر نہیں تھا، کہ کن قلعہ بند تھا، وہ پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے، اس لیے جان توڑ کر لڑیں گے۔ لیکن چنگیز خان مغلوں کی مشکل حل کر گیا تھا۔ اپنے بستر مرگ پر اس بوڑھے مغل نے تولئی کو بتا دیا تھا کہ کن کو کیوں کر نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کن پر شمال اور مغرب سے حملہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اچھی طرح قلعہ بند ہیں، بلکہ جنوب کی طرف سے حملہ کرنا چاہیے، جہاں انہیں کسی دشمن کے نمودار ہونے کی توقع نہیں ہے۔ ان کی فوجوں کا رخ شمال میں دریائے زرد کی جانب ہوگا، اس لیے مغل فوج انہیں گھیر کے جنوب مغرب سے گھس سکے گی۔ اغدائی نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس نقل و حرکت کے سب سے خطرناک حصے کی کمان حسب معمول دائی کے سپرد کی گئی۔ اغدائی اور سوبودائی نے مغلوں کے میسرے کی کمان سنبھالی، جو شمالی مظاہر پر چھائی ہوئی تھی۔ منجنیقوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ دریائے زرد کے خط مدافعت کی طرف بڑھے اور شمال کے قلعوں کو مسخر کرنا شروع کر دیا، اور اس کا انتظار کرتے رہے کہ تولوئی چکر کاٹ کے دشمن کو گھیرے میں لے لے۔ تولوئی نے سوبودائی سے پوچھا کہ جب میں اس علاقے میں پہنچ جاؤں تو کن پر کیوں کر حملہ کروں؟ مغل شہباز نے جواب دیا، وہ شہروں میں پلے ہوئے لوگ ہیں، تھکن برداشت نہیں کر سکتے، ان پر حملہ کرو اور تم آسانی سے ان پر غالب آ جاؤ گے۔ تولوئی نے یہ بات یاد رکھی اور جب وقت آیا تو اس پر عمل کیا۔ چونکہ جس راستے سے وہ جا رہا تھا ادھر سے بڑی فوج نہیں گزر سکتی تھی، اس لیے اس نے نہ صرف ایک چھوٹی سی فوج ساتھ لی، قل یا قلب لشکر کے صرف 3 دستے جن کی تعداد 30,000 تھی، 2 تجربے کار سپہ سالار جو باقی دونوں دستوں کی کمان کر رہے تھے، اور وہ ان کے ساتھ غائب ہو گیا۔ یعنی اس نے جنوب کی طرف گوبی کے ریگستانی حصے کے اس پار کوچ شروع کیا۔ وہ ویران دیوار چین سے ہو کر گزرا جو اب مغل شاہراہ بن چکی تھی، اور پہاڑوں میں گھس گیا، جنوب میں دور تک چلا گیا۔ جب وہ مشرق کی جانب گیا تو چیل کی تاریک پہاڑیوں کے اس پار افق پر تبت کی برف پوش چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ سیچوان کے پہاڑی سلسلے پر چڑھتا ہوا وہ دفعتاً سنگ سلطنت کے غیر جانبدارانہ علاقے میں نمودار ہوا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دریائے زرد کا حصہ عبور کیا۔ اب اسے سنگ سلطنت کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ اس علاقے میں اپنا کوچ جاری رکھے۔ کوچ تو وہ بہرحال کر ہی رہا تھا،
وہ شمال کی طرف پلٹا اور ان پہاڑیوں میں گھستا چلا گیا جن میں سے کوئی فوج گزری نہیں تھی۔ کسی نے مزاحمت نہیں کی کیونکہ کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس خطے میں نمودار ہوگا۔ اب کن سپہ سالاروں نے فوج کو ساتھ لے کے اس کے مقابلے کے لیے جنوب کی طرف کوچ کیا۔ خزاں کا موسم تھا اور بڑی سخت سردی تھی۔ اس سخت گیر کوچ کی وجہ سے طلوئی کے پہاڑی دستوں کی تعداد کم تھی، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کن فوجیں اس کے تعاقب میں پہاڑوں پر چڑھتی گئیں اور نان کنگ کے دربار کو کاٹتے ہوئے فوجیں بھیجنے لگیں کہ انہیں فتح حاصل ہو رہی ہے، لیکن طلوئی نے ان کا سارا سامان رسد لوٹ لیا اور پیچ کاٹ کر زیادہ بلند اور دشوار گزار پہاڑوں میں گھس گیا۔ دونوں فوجوں پر جاڑے کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ مغل جو سموروں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کن فوج کے مقابلے میں زیادہ محفوظ تھے، جس کو اس قدر تیزی سے جھونک دیا گیا تھا۔ رسد کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سپاہی بھوکے مرنے لگے۔ مغلوں نے مردہ گھوڑوں اور مردہ انسانوں کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ بلندیوں پر وہ چھپ کر پھر جھپٹ کے تھکے مارے دشمن پر دھاوا کرتے۔ اس کٹی پھٹی سرزمین میں محض تعداد کی زیادتی کی وجہ سے کن سواروں کے ایسے دھاووں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے۔ اس درمیان میں اوغدائی اور سوبودائی نے دریائے زرد کے خط مدافعت کو شمال میں عبور کر لیا تھا۔ کن کی قلعہ بند فوجیں اس نئے خطرے کے مقابلے کے لیے اکٹھا کی گئیں اور قلب فوج کو جلدی سے واپس بلا لیا گیا، لیکن اسے طلوئی کے متواتر چھاپوں سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا اور اس کی واپسی تیز پسپائی بن گئی۔ طلوئی نے بڑی فراست سے سوبودائی کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ شمالی محاذ پر کن سپہ سالاروں نے دریاؤں کے بند کاٹنے کی کوشش کی تاکہ نان کنگ کی طرف سے آنے والے علاقے کا سیلاب کا پانی بہا دیا جائے، لیکن سوبودائی کے ہراول دستے بندوں پر پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور سیلاب کو روک دیا۔ اس کی فوجوں نے خطائیوں کو اپنے دارالسلطنت کی طرف پسپا کر دیا۔ طلوئی کے آگے آگے بھاگتی ہوئی کن کی باقی ماندہ اصل فوج نان کنگ کے قریب قریب تک پہاڑی کے دستوں اور سوبودائی کے ہراول کے درمیان گھس گئی اور گھر گئی۔ محض اپنے داؤں پیش سے مغلوں نے دشمن کے قلب فوج کو مفلوج کر دیا تھا اور اسے مویشیوں کی طرح گھیر لیا تھا جس کے ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہو۔ خطا کی فوج نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تو ایک ہی لڑائی میں اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب نان کنگ کی کئی لاکھ کی آبادی نے دیکھا کہ مغل محاصرے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خوشی کے مارے انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے بھائی کا خیر مقدم کیا اور اس سے اس کی طویل یلغار کا حال سنا۔ طلوئی نے برسبیل تذکرہ کہا کہ کامیابی محض اس کے سپاہیوں کی قوت برداشت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب لڑائی کا داؤں پیچ ختم ہو چکا تھا اور محاصرے کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اوغدائی نے فوج کی سپہ سالاری اس کے سپرد کی۔ اس علاقے میں کردی گرمیوں کی حدت شروع ہو چکی تھی اور بھاری بھرکم خاکان شمالی چراگاہ میں ہوا کا متلاشی تھا۔ وہ دیوار کے راستے طلوئی کو اپنے ساتھ لیے واپس لوٹا اور شہنشاہ زرنی سے جو اب صلح کرنا چاہتا تھا تحفے طلب کیے۔ حسب دستور اوغدائی نے غیر معمولی تحفے طلب کیے، مثلاً ایک فاضل جو کنفوشس کی اولاد سے ہو، خوبصورت لڑکیاں جو کاڑھنا جانتی تھیں، مرد نوکر جو بازوں سے شکار کھیل سکتے تھے۔ یہ سب تحفے اسے بھیج دیے گئے، لیکن سوبودائی نے محاصرہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے صلح کی کوئی خبر نہیں سنی۔ دیوار عظیم کو عبور کرنے کے بعد اوغدائی ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یہ لیوچت سائی موجود نہ ہوتا تو طبیب نہ مل سکتا۔ اوغدائی نے اپنے قام یعنی شامان ساحر طلب کیے جو بیماری کے آسیبوں کو وہاں سے بھگاتے۔ شامانوں نے مریض کے خیمے پر مہریں لگا دیں اور بیٹھ کے ڈھول بجانے لگے۔ ایک چشمے سے پانی لا کر لڑکیوں کے نازک نازک پوروں سے یورت میں جھاڑو دی تاکہ زمین پاک ہو جائے۔ انہوں نے پانی میں شراب اور بکری کا دودھ اڈیلا اور اپلوں کی آگ پر لکڑی کی ہانڈی میں اسے جوش دیا۔ اس مرکب سے انہوں نے اوغدائی کے جسم کے اعضاء کو دھویا تاکہ ان آسیبوں کو دھو کے ہٹا دیں جو خاکان کی گوشت سے چمٹ گئے تھے۔ پھر طلوئی نے جو خاموشی اور پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا ہانڈی ان سے لے لی۔ اس نے کہا کہ یہ اپنی طاقت سے اوغدائی کو اچھا کرتے۔ بھائی کی طرح طلوئی بھی شامانوں کی ساحری کا قائل تھا۔ اس نے یہ کہہ کر اس مرکب کو پی لیا۔ تو جانتا ہے اگر تو مرا تو تیرا خون میری گردن پر ہے۔ تو جانتا ہے بہت زیادہ لوگوں کا خون میری گردن پر ہے۔ میں نے اس سے زیادہ انسانوں کا خون بہایا ہے اور لاکھوں کو غلام بنایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا اگر تو اس لیے اسے اٹھا لینا چاہتا ہے کہ یہ حسین ہے تو یہ مجھ سے بھی زیادہ بد شکل ہے۔ اسے چھوڑ دے اور اس کی جگہ میری جان لے لے۔ اوغدائی کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی۔ اگر بری بلائیں ایک جان ہی لینا چاہتی تھیں تو طلوئی کی جان بھی
اس طرح پوری ہو سکتی تھی جیسے عقدائی کی جان سے۔ تو طلوئی جس نے ہزاروں کو مرتے دیکھا تھا، عقدائی کی موت سے خوف کھاتا تھا۔